بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ آپ کا اسم گرامی علی ہے، ابو الحسن آپ کی کنیت ہے اور داتا گنج بخش آپ کا مشہور ترین لقب ہے، حتیٰ کہ اکثر لوگ آپ کو آپ کے نام علی کے بجائے آپ کے لقب داتا گنج بخش سے ہی جانتے ہیں۔ آپ افغانستان کے مشہور شہر غزنی میں سن 400 ہجری کے لگ بھگ پیدا ہوئے۔ آپ کا شجرہ نسب اس طرح ہے: سید ابو الحسن علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید عبداللہ بن سید ابو الحسن علی بن سید حسن اصغر بن سید زید بن سید امام حسن مجتبیٰ بن امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رحمہ اللہ المبین ہے۔ آپ کی ولادت ننیالی گھر غزنی کے محلہ حجویر میں ہوئی، جس وجہ سے آپ کو حجویری کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد حضرت سید عثمان رحمۃ اللہ علیہ جید عالم، عظیم فقیہ اور بہت بڑے عابد و زاہد تھے۔ آپ کی والدہ بھی بہت عابدہ، زاہدہ اور پارسا خاتون تھیں۔ آپ کے ماموں زہد و تقویٰ اور علم و فضل کی وجہ سے تاج العلماء کے لقب سے مشہور تھے۔ آج بھی آپ کے ماموں حضرت تاج العلماء کا مزار اقدس غزنی میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ آپ کا گھر علم و فضل اور روحانیت کا گہوارہ تھا اور غزنی شہر بھی ان دنوں علوم و معارف کا مرکز تھا۔ یہ سلطان محمود غزنوی کا دور تھا، جو علم دوست بادشاہ تھے، اور غزنی شہر میں علماء و مدارس بھی بکثرت تھے، بلکہ سلطان محمود غزنوی نے خود بھی غزنی شہر میں ایک عظیم و شان مدرسہ اور ایک عظیم مسجد تعمیر کی تھی۔ چنانچہ آپ کے والدین اور ماموں حضرت تاج العلماء نے آپ کی تعلیم و تربیت پر بہت توجہ دی۔ 4 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید سے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ اپنے والدین سے تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے علاوہ نہ صرف غزنی شہر بلکہ تاشقند، سمرقند، بخارا، فرغانہ، ماورا النہر، ترکستان، خراسان، طوس، نیشاپور، مہینہ، کہستان، مرو، سرخس، فارس، کرمان، بیت المقدس، شام و عراق، آذربائیجان، ترکستان، خراسان، سوس، ہندوستان اور دیگر متعدد بلاد و ممالک کے سفر کیے اور ممتاز علماء و صوفیاء سے آپ نے اکتساب علم و فیض کیا۔ کشف المحجوب میں آپ فرماتے ہیں: میں نے خراسان میں 300 علماء سے ملاقاتیں کی۔ آپ نے اپنے کثیر اساتذہ میں سے خصوصی طور پر شیخ ابو العباس احمد شاکانی رحمہ اللہ تعالیٰ اور شیخ ابو القاسم علی گورگانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑے ادب و عقیدت کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ نے تمام مروجہ علوم و معقول و منقول میں کمال حاصل کیا۔ واعظ و ارشاد، درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کے علاوہ بھی مناظرہ میں آپ کو ید طولہ حاصل تھا۔ آپ مسائل فقہیہ میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ کے مقلد تھے۔ آپ نے سلوک کی منازل کی تکمیل کے لیے اس دور کے سلسلہ جنیدیہ کے جلیل القدر روحانی پیشوا اور متجر عالم دین حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن جنیدی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ارشاد فرمائی، جو ملک شام میں دمشق اور بانیار کے درمیان بیت الجن نامی ایک بستی میں رہتے تھے اور جہاں پر آپ ان کا مزار بھی ہے۔ حضرت داتا رحمۃ اللہ علیہ خود حنفی المذہب تھے، لیکن طریقت میں آپ نے حنبلی المذہب شیخ ابو الفضل خطی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اکابر اولیاء امت کے قلوب فقہی اختلافات کے باوجود تعصبات سے پاک تھے۔ حضرت شیخ ابو الفضل خطی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف و کرامات، جلیل القدر، ولی اللہ، متجر عالم، عارف، اکمل، شریعت مطہرہ کے سخت پابند اور زہد و تقویٰ میں یگانہ روزگار تھے۔ آپ سالکین کو کم کھانے کی، کم خوابی اور کم بولنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ آپ نے جبل الکرام میں 60 سال طویل چلہ کشی فرمائی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد کے وصال کے وقت آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ آپ نے فرمایا: بیٹا، میں تمہیں عقیدے کا ایک مسئلہ بتاتا ہوں، اگر تم نے اس پر عمل کر لیا تو ہر قسم کے رنج و تکلیف سے بچ جاؤ گے۔ یاد رکھو کہ ہر جگہ اور ہر حال اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے، خواہ نیک ہو یا بد۔ تیرے لیے مناسب ہے کہ نہ تو اس کے کسی فعل پر انگشت نمائی کرے اور نہ ہی دل میں اس پر معترض ہو۔ اس کے علاوہ آپ نے اور کچھ نہ فرمایا اور جاں بحق کے تسلیم ہو گئے۔ یہ 455 سن ہجری تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت داتا رحمۃ اللہ علیہ لاہور قیام کے دوران کچھ عرصہ تقریباً 2 سال کے لیے شام اپنے پیر و مرشد کے پاس چلے گئے تھے اور سن 555 ہجری میں ان کے وصال کے بعد پھر لاہور واپس آ گئے تھے۔ آپ غزنی میں لوگوں کی تعلیم و تربیت اور عبادات و ریاضت میں مشغول تھے کہ خواب میں پیر و مرشد حضرت شیخ
ختلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اے فرزند، تمہیں لاہور کی کتبیت پر معمور کیا جاتا ہے، اٹھو اور لاہور جاؤ۔ فرماتے میں نے عرض کیا، میرے پیر بھائی شیخ حسین زنجانی کتبیت لاہور پر معمور ہیں، ان کی موجودگی میں اس عاجز کی کیا ضرورت ہے؟ ارشاد ہوا، ہم سے حکمت دریافت نہ کرو، بلا توقف لاہور روانہ ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ میں لاہور میں تشریف لائے تو اس وقت لاہور کا نام لہانور تھا۔ یہ سلطان محمود غزنوی کے بیٹے سلطان مسعود غزنوی کا دور تھا۔ پنجاب اگرچہ غزنی حکومت کا جز تھا، لیکن لاہور پر اس وقت ہندو مذہب اور ہندو تہذیب چھائی ہوئی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں طویل سفر کے بعد جب لاہور پہنچا تو رات کا وقت تھا اور لاہور کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ حضرت صبح میں لاہور میں داخل ہوا تو شیخ زنجانی کے جنازہ کا بڑا انببا دیکھ کا اور شیخ زنجانی کی وصیت کے مطابق میں نے نماز جنازہ کی امامت کی۔ یاد رہے کہ بعض تبصرہ نگاروں نے آپ اور شیخ زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی ہونے کی نفی کی ہے، لیکن یہ درست نہیں، کیونکہ ملفوظات خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کتاب فوائد الفوائد شریف میں ان دونوں بزرگوں کا پیر بھائی ہونا صریحاً مذکور ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال پر ملال اکثر تذکرہ نگاروں کے نزدیک 20 صفر المظفر کو ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار